پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ سیمسٹرز ان کے ختم ہونے والے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کو جتنا ٹائم گزرتا جائے پھر ان کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے کرنے ہیں. تو ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کووڈ کتنے عرصے چلتا ہے، تو اگر 15 جولائی کو خدا نہ خواستہ نہ کھلی یونیورسٹیز تو پھر مزید ڈیلے ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا. تو ایک تو یہ ہے کہ پراپر طریقے سے جو پرانا طریقہ ایگزام کا وہی کیا جائے، لیکن انتظار کریں اور امید کریں کہ 15 جولائی کو کھل جائیں. دیٹس نمبر 1. لیکن اس کے علاوہ اگر فرض کریں یہ نہیں ہوتا یا اگر دوسرے بھی ہم نے کرنے ہیں تو اس میں کیا کیا وہ ہیں. دی سیکنڈ موسٹ ڈیزائربل آپشن از کہ جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس اسسمنٹ. مطلب ہے کہ آپ جس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں تو یونیورسٹی جو پروفیسرز ہیں وہ روز کے روز ہر اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کریں کہ آج انہوں نے پارٹیسپیٹ کیسے کیا، ڈسکشن میں کیسے حصہ لیا، اسائنمنٹ کیسے کی، اگر کوئی کوئز دیا تو اس کا کیسے جواب دیا ایٹسیٹرا. یا ان کو چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس روز کے دیے جائیں تاکہ وہ روز روز اس اسائنمنٹس کو کریں اور پھر اس حساب سے ان کی ساتھ ساتھ ریڈیشن ہوتی جائے. اس میں پروفیسر کو یہ بھی چانس ملتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کر کے مزید بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ فالو اپ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان طریقہ ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس کو انکارپوریٹ کر لیں. تیسرا طریقہ اورل ایگزام کا ہے. اورل ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ زوم پہ بھی کر سکتے ہیں، مائکروسافٹ ٹیمز پہ بھی، اسکائپ پہ بھی. کئی طریقے آپ کے پاس موجود ہیں جو لوگ فون پہ آ سکتے ہیں ان سے آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ کر لیں، جو نہیں آ سکتے آپ ان سے دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں، فیس ٹائم سے کر لیں ایٹسیٹرا. تو اس میں کئی آپشنز ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس ان کی انٹریکشن ہے، یہ ذرا لیبر انٹینسو ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اس میں بھی جنرلی جو اساتذہ ہیں وہ ان کو ایک قسم کی ایویلویشن کرنے میں ذرا یعنی ایک آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپن بک ایگزام. اوپن بک ایگزام کافی مشکل چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کو آپ سوال ایسے دیں کہ ان کو سوچنا پڑے. وہ ایسے نہ سوال ہوں جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں سے وہ رٹا لگا کے اس کو وہ کر لیں. ان کو کہیں کہ جی اگر کتاب میں یہ لکھاتے ہیں نہیں کرتے اس کو کرٹیسائز کریں، اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، اپنے آئیڈیاز اس میں شیئر کریں. تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر اس طریقے سے پڑھایا نہ گیا ہو تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرکیف وہ ایک اچھا روبسٹ طریقہ ہے جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ملٹیپل چوائس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی ہمیں پراکٹرنگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹیز کے لیے کچھ وہ بنا سکے. اور فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فکس ٹائم ایگزام، جس میں کہ ایک قسم کا آپ نے اوور سی کر لیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو واقعی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی وہ اس وقت کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک مینیو ہے. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ نہیں ہدایت دی کہ آپ نے ضروری ایک ہی طریقہ استعمال کرنا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ طریقہ استعمال کرنا چاہیں وہ فوراً اسٹوڈنٹس کو بتا دیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پالیسی بنائیں، پالیسی میں لکھ دیں گے کہ اس طریقے سے ایگزام ہوگا. تو اس وقت ہمارے پاس آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز کی آلریڈی انفارمیشن آ چکی ہے جو اس وقت ہم اپنے ویب سائٹ پہ لوڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پالیسیز بنائی ہیں. باقی بھی انشاءاللہ اس ویکینڈ تک ہمیں امید ہے کہ وہ آ جائیں گی. تو جیسے ہی آئیں گی ہم اپنے ویب سائٹ پہ بھی لوڈ کر دیں گے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹس پہ بھی کر دیں. تو اسٹوڈنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ کریں گے. لیکن آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایگزام کے بغیر آپ کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ڈگری کی ویلیو کو نہ صرف بچایا جائے بلکہ زیادہ امپورٹنٹ اس کو اہمیت ملے. آپ جب آگے جابس ڈھونڈیں گے یا ایڈمیشن لیں گے تو لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی قابل اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس کے لیے ایگزام جو ہے ایک اشد ضرورت ہے اور ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کوشش کر کے محنت کر کے اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کریں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ایچ ای سی اور یونیورسٹیز نے اسیسمنٹ کے لیے جو ڈفرینٹ اپروچز ڈسکس کی ہیں اور جو ابھی بھی آپ نے بتایا اس میں سب سے امپورٹنٹ اوپن بک ٹیسٹ ہے.
یہ بتائیے کہ بہت سارے سبجیکٹس جیسے کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں، ہسٹری سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، آپ اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کی اگر ہیلپ کریں اور انہیں گائیڈ کریں کہ وہ